کب اسے کرتا ہے نازل آسماں، تخم ہے اس کا دورون کشت جاں، ایسے مردوں کا نہ غسال اور قبور، نے ہجوم دوستانے نزد و دور، جامع چاک ان کے لیے محزون نہیں، دوزخ ان کا سوئے گردوں نہیں، ڈھونڈے کیا اموائے محشر میں انہیں، آج ہی ان کی قیامت دیکھ لیں۔ اقبال کہہ رہے ہیں یہ وہ موت نہیں ہے جو آسمان سے نازل ہوتی ہے، اس کا بیج تو روح کی گہرائیوں سے پھوٹتا ہے۔ اس موت کے شکار کو نہ تو غسال کی ضرورت ہے اور نہ قبر کی، نہ ماتم کرنے والے احباب اور عزیز و اقارب کے ہجوم جو تعزیت کے لیے نزدیک و دور سے آتے ہیں۔ کسی کا بھی لباس اس کے ماتم میں چاک نہیں، اس کا دوزخ آسمانوں کے اس پار نہیں بلکہ یہی ہے۔ اسے قیامت کے ہجوم میں مت تراش کر، ان کا کل قیامت اس کے آج میں موجود ہے۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ جسم کی نہیں روح کی موت ہے۔ اہل ہند غیرت کی موت سے مر گئے۔ اس موت کے شکار کو نہ تو غسال یعنی مردے کو نہلانے والے کی ضرورت ہوتی ہے، اور نہ ہی قبر کی حاجت، اور نہ ہی ماتم کرنے اور جنازہ اٹھانے والے احباب اور عزیز و اقارب کی ضرورت۔ یعنی یہ چونکہ جسمانی موت نہیں ہے اس لیے ان باتوں کی ان میں ضرورت نہیں ہے۔ ایسے مردے کے غم و ماتم میں کسی کے کپڑے نہیں پھٹتے، اس کا دوزخ آسمانوں کے اس پار نہیں۔ غلامی کی جو زندگی ہوتی ہے گویا دنیا میں ہی دوزخ ہے۔ تو ایسے مردے کو حشر کے ہجوم میں تلاش نہ کر، اس کے آج ہی میں اس کا مستقبل پوشیدہ ہے، یعنی وہ آنے والی قیامت سے پہلے ہی یہاں اس قیامت میں مبتلا ہوتا ہے جو غلامی کی زندگی کی صورت میں ہوتی ہے۔ تخم کہتے ہیں بیج کو، جامع کہتے ہیں لباس کو، افلاک فلک کی جمع آسمان۔